دور موجود کے محققین یہ کہتے ہیں کہ تم پردے میں عورت کو سمیٹ کر کے اس کی آزادی سلب کرنا چاہتے ہو، واجبی سا پردہ کافی ہے، لیکن چہرے کا، ہاتھوں کا اور دیگر جو ہے وہ کچھ اعضاء کا پردہ ضروری نہیں ہے، اور صرف عورت کا پردہ، مخصوص اعضاء کا پردہ شریعت نے دیا ہے۔ آپ کو مختلف چینل پر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اس بات کی اس نازک دور میں تبلیغ کرتے ہیں جب عورت پہلے ہی بے پردہ ہو چکی ہے، عورت پردے میں لپٹتی چلی جا رہی ہے اور اس کی نہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں نہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک راستہ بھی باقی نہیں بچا، تو پھر تو کوئی یہ تبلیغ کرے تو سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی جو ہے وہ تحقیق کے تحت یہ بات کر رہا ہو۔ جب عورت اپنے لباس سے بھی باہر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس وقت یہ تبلیغ کرنا کیا معنی رکھتی ہے سوائے کسی ایجنڈے کے تحت، اور اس کے پس منظر میں کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ شاید وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ محارم کے لیے ہے۔ عورت کا مخصوص اعضاء کا پردہ تو اس کے باپ سے بھی ہے، اس کے بھائی سے بھی ہے، اس کے محارم سے بھی ہے، حتیٰ کہ بیٹے سے بھی ہے، لیکن یہ جو اعضاء ہیں ان کا پردہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے، چونکہ جو شر پیدا ہوتی ہے وہ چہرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے دلائل ہیں ان دلائل کے جواب بھی علماء نے دیے ہیں، یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں بہنیں تصور کر لیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیسا ہوگا، تو ان کے تصور میں حیا میں لپٹی ہوئی فاطمہ دکھائی دے گی۔ بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے، تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہے، تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو۔ تو پردہ مرد سے بھی ہے، جہاں فتنے کا امکان بھی ہو، شریعت نے وہ راستہ ہی مسدود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو میں سادی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیا ہوگا، تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی آبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کے پاس بیٹھا کرتی تھی، اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب پٹڑے پہ چارپائی پہ اسے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے، تو اعضاء دکھائی بھی دیتے ہیں، اعضاء کی حیت بھی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی، تو میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا ہے کہ چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ شاخ باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی، کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آ گیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کر لی گئی، رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا، اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا 70,000 خواتین کے جلو میں نکلیں گی، تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی۔
اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ کافرہ عورت کے سامنے بھی جو ہے وہ پردہ کرے، اس کو بھی اپنی زیب و زینت نہ بنائے، کیونکہ وہ اتنی مقدس ہے جس طرح شہوانی نگاہ اس کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے، کسی غیر جو ہے وہ مسلم عورت کی ناپاک نگاہ بھی اس کے مقدس چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، یہ اس کو مرتبہ دیا ہے، بلکہ ایک مخنث حضور علیہ السلام کے گھر میں آتا تھا اور ازواج مطہرات ان کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، حضور علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک دن حضور تشریف لائے تو وہ باتیں کر رہا تھا، اور بات کیا کر رہا تھا؟ کسی عورت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ جب وہ اٹھ کے چلتی ہے تو 4 بل پڑتے ہیں اس کے بدن پہ، اور جب وہ لوٹتی ہے تو اس کی کمر پہ 4 بل پڑتے ہیں، یعنی اس کے حیات جلوس اور حیات قیام کو وہ بیان کر رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اس سے بھی تم پردہ کیا کرو، اگرچہ یہ مخنث ہے لیکن چونکہ یہ عورتوں کے ان محاسن پہ نظر رکھتا ہے، وہ شخص کے جس کی نظر خراب ہو یا جس کے خیال کے اندر وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے اور یا جس کے خیال کے اندر پلیتی آ سکتی ہے، اگرچہ اس کے اندر مرد والی خاصیت نہ بھی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو اس سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کافرہ عورتیں جو ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے من جملہ خرابیوں میں علماء نے یہ خرابی بھی بیان کی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جا کے اس کے محاسن بیان کریں گی تو وہ مرد ان کے لیے جو ہے وہ راغب ہوں گے، اس لیے کافرہ عورت کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجئے، آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کٹ ملا ہے، یہ معاشرے کو پنپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اس کا دین بڑا سخت ہے، لیکن یہ تمہارا رب فرما رہا ہے نہ صرف کہ عورت اپنے پردے کی حفاظت کرے بلکہ ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنا پیر اتنے زور سے نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں پڑے۔ یعنی اسلام یہاں تک عورت کو پردے کی تلقین کرتا ہے، نہ صرف عورت پردہ ہے، نہ صرف اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کا پردہ ہے، نہ صرف کہ اس کی آواز پردہ ہے، بلکہ عورت کے ساتھ نسبت ہو گئی جس زیور کی، اسلام کہتا ہے کہ اس زیور کی چھنکار بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ زیور ایک عورت نے پہنا ہوا ہے اور عورت اتنی مقدس ہے کہ اس کے پاؤں سے جڑنے والے زیور کی چھنکار کا بھی پردہ بن گیا۔ بلکہ دیکھیے یہاں 22ویں پارے کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حکم دیا حضور کی ازواج مطہرات کو، ذرا اس پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہتا ہے نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، چونکہ تمہاری نسبت رسول سے ہو گئی ہے۔ جس کی نسبت رسول سے ہو جائے وہ عام عورتوں کی سب سے اٹھ کر امتیاز کی سب پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر نبی کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو لوگ دھوکہ کھا گئے۔ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، میں اس پہ لمبی گفتگو نہیں کرتا لیکن یہ 2 جملے بہت کافی ہوں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اقبال کہتا ہے کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو اپنی نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔